تو ان میں سے دوسرے والے نائب تھے جنہیں امام نے دعائے افتتاح تعلیم دی اور کہا کہ یہ ہمارے شیعوں کو پہنچا دو اور ان سے کہنا کہ ہمارے ظاہر ہونے تک ہر رمضان میں اس دعا کی تلاوت کیا کرے۔ تقریباً آج کل دنیا بھر میں 30 کے 30 دن رمضان میں یہ دعا تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ جہاں جہاں شیعہ حکومتیں وہاں تو رمضان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آج چاند ہو گیا ہوگا، دیکھیے ریڈیو ایران سے مثلا دعا افتتاح رہی ہے، آج عید کا چاند ہو گیا ہوگا، دیکھیے المنار ٹیلی ویژن سے آج کی رات دعا افتتاح نہیں آئی۔ تو یہ دعا اور رمضان چولی دامن کے ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ۔ یہ میں اس لیے اتنا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے بعض نوجوانوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس دعا سے اتنا واقف نہیں ہے، جبکہ جس انداز سے 30 دن رمضان میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو ہمارے ہاں بچوں کو بھی آدھی دعا زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ روزانہ 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 30 دن آپ کسی کو ایک چیز سنائیں، اس دعا کا ایک ٹکڑا بیچ میں یہ کہ اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ایک ایسی حکومت کا جو دولت کریمہ جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے، تو عز و بہل اسلام و اہلہ، اور خالی یہ نہیں تذل و بہل نفاق و اہلہ، اور منافقین اس حکومت اسلامی کے ذریعے سے ذلیل و رسوا، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ۔ اور جب وہ حکومت قائم ہو جائے تو ہمیں اس حکومت کے اندر ایک عہدہ چاہیے، لیکن کون سا؟ جیسے کسی سیاسی پارٹی کی حکومت آتی تو وہ اپنے مخلص کارکنوں سے یہ کہتی کہ آپ کو بھئی کون سی منسٹری چاہیے، کون سی پوسٹ چاہیے۔ امام کی حکومت آئے گی تو ہم کو بھی عہدہ چاہیے، کون سا؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا، اے خدا اس حکومت میں ہمیں قرار دے۔ نہ کوئی گریڈ 22 ہم نے مانگا، نہ گریڈ 21 مانگا، نہ کوئی سیکریٹری کی پوسٹ مانگی، نہ کوئی جوائنٹ سیکریٹری کا عہدہ مانگا۔ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، یعنی دعا کا ترجمہ نہیں، مفہوم یہ کہ اے خدا کتنا ہی مزہ آ جائے اگر تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو امام کی حکومت میں ساری دنیا کو تیری اطاعت کی دعوت دے۔ دعات دائی کی جمع ہے دعوت دینے والا، والقادۃ الی سبیلک، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو باقی دنیا کو تیرے راستے پہ چلائیں۔ حکومت امام میں بھی ہم نے عہدہ مانگا تو کیا مانگا؟ گورنرشپ نہیں مانگی، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہیں بننا، کسی فوج کا جرنیل نہیں بننا، کسی سیکریٹریٹ میں جا کے گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ امر بالمعروف چاہیے جو ہم آج جب کر بھی سکتے ہیں تو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد دو باتیں آئیں، دنیا والوں کو تیری اطاعت کے راستے کی دعوت دے، یہی تو امر بالمعروف ہے، والقادۃ الی سبیلک، لوگوں کو تیرے راستے پہ چلائیں، یہی تو تبلیغ ہے۔ ہم وہ عہدہ مانگ رہے ہیں جو کام آج کر سکتے ہیں، آج تو گھبرا رہے ہیں، آج تو بدن میں کب کبھی تاری ہو جاتی، کسی مکس گیدرنگ میں جائیں تو یہ بولتے ہوئے ہماری زبان رک جاتی ہے کہ یہ حرام ہے، کسی میوزک کی محفل میں جائیں تو وہاں پہ صحیح بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمارے سامنے غیبتیں اور تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، چپ چاپ سر جھکا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب امام کی حکومت قائم ہو تو ہمیں یہ عہدہ چاہیے۔ یہ عہدہ تو تمہیں آج بھی مل سکتا، اور مل کیا سکتا ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری اسلام نے قرار دی۔ اور اسی حوالے سے شہزادی کونین مولا کی سب سے بڑی مددگار بنی، مولا رسول خدا کے مددگار بنے اور شہزادی مولا کی مددگار بنی۔ یعنی جس منزل پر
میرے الفاظ پر غور کیجئے گا ورنہ کہیں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. جس منزل پر اسی مصلحت کی وجہ سے مولا خود بولنا نہیں چاہتے ہیں، وہاں شہزادی علی کی مدد کر رہی. میری شہزادی کی اہم ترین تقریر جو دربار خلافت میں ہوئی خطبہ فدق تھا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے خطبے تو قوم شیعہ کو یاد ہیں، ان تمام خطبات کی ماں ہے خطبہ فدق. ماں ان معنوں میں کہ علی کے علم میں کوئی شک نہیں، لیکن علی کے خطبے دنیا کے سامنے بعد میں آئے. رسول اللہ کو چھوڑ کر 13 معصومین میں سب سے پہلا خطبہ عوام میں جس نے دیا وہ شہزادی کونین ہے. نہج البلاغہ کے سارے خطبات شہزادی کے خطبے کے تقریباً 25 سال کے بعد دنیا نے سنے. علی کی خطابت دنیا نے بعد میں سنی ہے، زہرا کی خطابت دنیا نے پہلے سنی ہے. اور اسی حوالے سے یہ جملہ بھی عرض کر دوں، اس سے پوچھے گا یہ لائٹ بند ہو سکتی ہے، کل بات ہوئی تھی. اسی حوالے سے یہی بات دوسرے انداز سے کہی جائے. ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے اور صحیح بھی ہے کہ شہزادی زینب نے بہت کچھ اپنے بابا سے لیا تھا. زینب اب ہیں، مگر یاد رکھیے کہ زینب نے باپ کے خطبے بعد میں سنے، زینب نے ماں کا خطبہ پہلے سنا. شہزادی نے دربار خلافت میں فدق کے موضوع پر جو خطبہ دیا اس کی سب سے پہلی راویہ روایت کرنے والی زینب کبریٰ ہے. بلکہ خطبہ فدق کی روایت ہی میں تو زینب کبریٰ کے لیے وہ لقب آیا جو بعد میں ہماری ایک مجلس کا عنوان بنے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالت عقیلتنا زینب الکبریٰ، مجھ سے روایت کیا ہے ہماری عقیلہ یعنی بنی ہاشم کی عقیلہ نے جو زینب ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ دربار خلافت میں گئی تو اس طرح میری ماں نے پورا خطبہ دیا. کئی اور راویوں نے بھی یہ خطبہ نقل کیا ہے کیونکہ بھرے دربار میں تقریر ہوئی تھی. اب جیسے اگر کوئی مجلس پڑھوں اور 200 آدمی اس میں بیٹھے ہیں تو یہ 200 کے 200 بتائیں گے کہ میں نے کیا پڑھا تھا، لیکن اہم ترین راوی ہمارے اعتبار سے شہزادی. لیکن اہم ترین راوی کس کی؟ اپنی ماں کے خطبے کی. باپ کے خطبے کی روایت زینب نے نہیں کی ہے، یعنی بہت بعد میں کی. تو شہزادی کونین نے باغ فدق کا خطبہ دیا کیوں؟ اہل بیت اطہار کیا کسی دولت دنیا میں مبتلا تھے؟ باغ فدق جیسے کتنے باغ تو وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں پر سے صدقہ کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کے ہاتھ میں خلافت آئی تو مولا نے فدق کو لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کے بعد کئی ظالم حکمرانوں نے فدق کو سادات کرام کو واپس کیا اور خود مولا جو ہے ان کے ہاتھ میں خلافت اور حکومت لینا ہی نہیں. تو جب لینا نہیں ہے تو شہزادی باقاعدہ گھر سے نکل کے دربار میں گئی کیوں؟ فدق کے لیے نہیں گئی، علی کی مددگار بن کے گئی. کہ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ مولائے کائنات کھل کر حکومت کے خلاف کہنا نہیں چاہتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہمارا آل محمد کا 14 معصومین کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے. شہزادی کونین خطبہ دینے علی کی حمایت و مدد میں جا رہی ہے. چنانچہ میری کل کی تقریر کہ فاطمہ اس طرح سے علی کی مددگار بنی کہ کمر پکڑ کے میرے مولا نے کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، اس کے اندر سب سے اہم علی کی مدد یہ تھی، یعنی علم کے ذریعے سے علی کی مدد کی. اور یہی وجہ ہے کہ میں کل تفصیل کے ساتھ کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ مولائے کائنات اگر مردوں کو علی کے منبر سلونی کے خطبے، علی کے
باب مدینۃ العلم ہونے کی مثالیں یہ سب مردوں کے لیے ہے نا. خواتین کے مسائل کو کون حل کرتا ہے؟ شہزادی کون ہے. اور عجیب انداز سے، جو میں اب آج نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ سوالات اتنے آ گئے ہیں کہ میں اپنے وعدے کے مطابق مجلس کے خواتین کی مجلس کے نئے نظام کی جانب جا رہا ہوں. تو شہزادی کا یہ علم جو علی کی مدد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اسلام کی حمایت کے لیے بھی، جو دعا افتتاح کی اس دعا افتتاح کے اس ٹکڑے کا بہترین نمونہ بھی ہے کہ جب امام آئیں گے تو مومن سے دعا کروائی گئی کہ یہ والی پوس مانگنا کہ مجھے دین پھیلا